بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 339 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 192، 193 اور 194۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته وما للظالمین من انصار۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ربنا اے ہمارے رب، انک بلا شبہ تو، من تدخل النار جس کو داخل کرے گا آگ میں، فقد اخزیتہ تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا بلا شبہ ہم نے، سمعنا سنا، منادین ایک منادی کی، ینادی وہ پکارتا ہے، للایمانی ایمان کی طرف، ان آمنو یہ کہ تم ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب کے ساتھ، فآمنا چنانچہ ہم ایمان لے آئے۔ ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا لہذا تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر عنا اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور ہمیں فوت کر، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا اے ہمارے رب، وآتنا تو اور تو دے ہمیں، ماں وہ جس کا وعدتنا تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک اپنے رسولوں کی، ولا تخزنا اور رسوا نہ کرنا، یوم القیامہ قیامت کے دن، انکا بلا شبہ تو، لا تخلف المیعاد خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کی۔ ترجمہ یوں ہے، اے پروردگار جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار تو نے جن جن چیزوں کی ہم سے اپنے پیغمبروں کے واسطے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرے گا۔ ان 3 آیتوں میں عقل مند بندوں کی جانب سے بارگاہ رب العزت میں کی گئی 5 دعائیں مذکور ہیں۔ پہلی بات، اے ہمارے رب جس کو آپ نے دوزخ میں داخل کر دیا اسے آپ نے یقیناً رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ دوسری بات، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے۔ تیسری بات، اے ہمارے رب ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجیے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجیے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما کر اپنے پاس بلائیے۔ چوتھی بات، اے ہمارے رب ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا۔ پانچویں بات، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمائیے، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ بزرگان محترم، عقل مندوں کی ان 3 دعاؤں کو ذہن میں رکھیے اور خود بھی یہ دعائیں اپنے رب سے مانگتے رہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی عقل مندوں میں کر دے۔ بندہ غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اے اللہ، دنیا کی یہ عارضی زندگی کی رسوائی اصل رسوائی نہیں ہے، اصل رسوائی تو وہ ہے
کہ جس کے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ وہ دوزخی ہے. یہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب آپ نے جس کو دوزخ میں ڈال دیا تو واقعی آپ نے اس کو رسوا کر دیا. اور یہ حقیقت ہے کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں جنہوں نے شرک جیسا بڑا بھاری ظلم کیا. ان الشرک لظلم عظیم. یہ عقل مند اپنے پروردگار سے مناجات کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت منادی و داعی یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے لوگو تم اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ. بس اے اللہ ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمارے گناہوں اور برائیوں کو ہمارے نام اعمال سے مٹا دیجئے. جو دنیا سے رخت سفر باندھنے کا وقت آئے تو گنہگاروں کے ساتھ نہیں نیکوکاروں کے ساتھ ہمیں اپنے ہاں بلائیے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو دو الفاظ استعمال کیے گئے ذنوب اور سیئات، ذنبن کی جمع ہے ذنوب اور سیئاتن کی جمع ہے سیئات، یعنی اس میں ذنوب سے کبیرہ گناہ اور سیئات سے صغیرہ گناہ مراد. عقل مند بندے اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. پھر یہ عقل مند اپنے رب سے یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ ہمارے اعمال میں جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہے اس سے درگزر فرما کر ہمیں وہی پورا ثواب عطا کیجیے جس کا آپ نے رسولوں سے زبانی وعدہ فرمایا. مفسرین لکھتے ہیں کہ ما وعدتنا سے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمانے کی درخواست. اے اللہ آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچا دیجیے. آپ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کوئی وعدہ فرماتے ہیں تو اس وعدے کو برابر پورا کرتے ہیں. اپنے وعدے کی خلاف ورزی آپ کی شان کے خلاف. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو باتیں پروردگار سے مانگی گئی ہیں پروردگار ہمیں وہ عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.